انکار نہیں ہے، سنانے والے غلط نہیں سنا رہے، صحیح ہے، لیکن دیکھیے مثال کے طور پر اس کو سمجھاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مولانا یہ بھی صحیح ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے یا گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو اس کے والد یا اس کا بھائی اس کے پیچھے بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں بریک مارنا چاہیے یا گیئر ڈالنا چاہیے یا ریس کرنا چاہیے یا پیر رکھنا چاہیے یا یوں ٹرن لینا چاہیے. ٹرن لیتے وقت ادھر دیکھا جاتا ہے، یہ ساری ٹریننگ ہو رہی ہے. لیکن جب بچہ ماشاءاللہ سے پورا مکمل طور پر ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو اب اس کو ٹریفک کے اصول یا گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، بلکہ گاڑی اس کے ہاتھ میں دے کر ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو مسلمانوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ داڑھی چھوڑو اس کی یہ ثواب ہے، ٹوپی پہنو اس کا یہ ثواب ہے، مسواک کرو اس کا یہ ثواب ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. مگر یہ ٹریننگ کب تک چلتی رہیں گی؟ 60 سال کے بڑے بوڑھے شخص کو ہی بولنا پڑ رہا حضرت داڑھی چھوڑو، 50 سال کے شخص کو ہی بولنا پڑ رہا بھائی آپ اسلامی لباس پہنو اس کا یہ ثواب ہے، دسترخوان بچھائے. ارے کب تک ٹریننگ ہوتی رہیں گی؟ آخر ذمہ داری کب لیا جائے گا؟ یہ ٹریننگ مدرسوں میں ہوتی ہے، یہ ٹریننگ کی اللہ اور اس کے رسول نے ایک عمر دی ہے، کہا 14 سال تک جوان ہونے سے پہلے مکمل اسلام کی تربیت، مکمل ٹریننگ ایک بچے کی ہو جانی چاہیے. جب وہ 14 سال کا ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اب اس کو نماز کی یا کوئی روزے کی ٹریننگ نہیں، بلکہ میرے مصلی پر امام بنا کر کھڑا کر دیا جائے تاکہ اس کے کندھے پر ساری امت کی نماز کا بوجھ ڈالنے کی ذمہ داری اس کی سپرد کی جائے. معزز سامعین اکرام، آج ضرورت ہے ہم اپنے مذہب کو سمجھیں. ہمارا مذہب ہم کو ہوس میں عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ عمل کر لوں گا تو یہ ثواب مل جائے، یہ عمل کر لوں گا تو یہ درجہ مل جائے، یہ عمل کروں گا تو یہ مقام مل جائے. نہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں، اہل طریقت کا واقعہ ہے، اہل شریعت بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رابعہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت رابعہ کیا کرتی ہے، ایک ہاتھ میں مشال لیتی ہے جس کو آگ لگی ہوئی بھڑکتی ہوئی مشال لی، اور ایک ہاتھ میں بکیٹ لے لی جس میں بھرا ہوا پانی ہے، لے کر حضرت رابعہ نکل پڑی. تو ایک بزرگ کا سفر گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا ولیہ اللہ کی محبوب باندھی ہے. دیکھا کہ حضرت رابعہ بڑے جلال میں، پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو جواب دیتی ہے دیکھتے نہیں ایک ہاتھ میں بکیٹ اور ایک ہاتھ میں مشال ہے. فرماتے اسی کو دیکھ کر تو پوچھ رہا ہوں یہ کیفیت، یہ منظر، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا حالات ہیں؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں آج ہر مسجد میں نماز اس لیے ہو رہی ہے تاکہ مجھے یہ ثواب مل جائے، جنت میں یہ جگہ مل جائے، جنت میں یہ مقام مل جائے. اور ہر انسان گناہ سے اس لیے بچ رہا ہے تاکہ دوزخ کے یہ عذاب سے بچ جاؤں، یہ عذاب سے بچ جاؤں، یہ عذاب سے بچ جاؤں. تو حضرت رابعہ سے پوچھا اچھی بات ہے تم نے وہ دیکھا تو یہ مشال اور بکیٹ سے اس کا کیا تعلق؟ فرماتی ہے یہ پانی اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں اور اس مشال سے جنت کو آگ لگا دوں تاکہ آج کے بعد کوئی جنت کی ہوس یا دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرنے والا بن جائے، اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرنے والا بن جائے، مولا کو راضی کرنے سجدہ ہو. ارے اگر مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ بھی کہتا ہو تو خدا کی قسم اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس کے بغیر ورنہ مسلمان کا سب عمل بیکار ہے. ثواب تو مل جائے گا لیکن قرب الہی نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی. ثواب تو مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنا خاص معاملہ نہیں رکھے گا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں بلایا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بلایا جائے گا، ان کی تعداد 70,000 محبوبوں کی ہوں گی. 70,000 ایسے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں خاص مقام پر اللہ بلائے گا اور بلا کر فرمائے گا اے جنتیوں ہم نے تمہیں اتنی عالی شان ایسی برکت والی، رحمت والی، عزت والی، عظمت والی جنت تمہارے حوالے کر دی، کیا تم اپنے رب کے اس انعام سے خوش ہو؟
آپ سے اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے تو سجدے میں گر کے بولے مولا تیرا بہت بڑا شکر ہے پروردگار، اتنی بڑی جنت دے دیا. کیونکہ ہم لوگ جنت کے بھوکے ہیں، جنت ہماری ہوس ہے، جنت ہماری خواہش ہے، جنت ہماری تمنا ہے، اس لیے ہم اس میں گر پڑیں گے، سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، مولا تیرا شکر ہے ہم تو لائق ہی نہیں تھے، تجھے جنت میں جگہ دے دی. لیکن وہ جو 70,000 محبوب ہوں گے، اللہ جن سے کہے گا میں نے تمہیں اپنی جنت تمہارے حوالے کر دی، اتنا بڑا انعام و فضل تم کو دے دیا، کیا تم خوش ہو؟ تو وہ بندے کہیں گے اے اللہ ہم خوش نہیں ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. وہ کہیں گے اللہ ہم خوش نہیں ہیں. پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا مولا ہم کیا چاہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو چاہت میں زندگی گزار دی ہے، ہم نے تو چاہت میں زندگی گزار دی، ہماری چاہت تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ بس تو اتنا بتا کہ ہم نے جنت کے لیے نماز پڑھی تھی؟ اے اللہ تو اتنا بتا ہماری زندگی کے سارے اعمال کے کوئی ایک مقصد یہ جنت تھی؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے سجدے کیے تھے؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے جہاد کی تھی؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے روزے رکھے تھے؟ کبھی ہم نے جنت کے لیے پہاڑوں، جنگلوں، بیابان اور عبادت گاہوں کو ہم نے سجایا تھا؟ اللہ جواب دے گا بندو تم نے جنت کے لیے کوئی عبادت نہیں کی تھی، تو پھر مولا جنت ہماری عبادت کا اور ہمارے عمل کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں اچھی بات ہے بندو، لو میں تمہارے لیے عرش پہ جگہ رکھ دیتا ہوں، لو ہم نے تمہارے لیے عرش پر کرسیاں سجا دیے، 70,000 نور والی کرسیاں عرش پر سجائی جائیں گی. اور کہے گا کہ میرے بندو جاؤ وہ عرش بری پر بیٹھ جاؤ، عرش اعلیٰ پر بیٹھ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے نور والی کرسیاں سجائی. پروردگار عالم سے وہ بندے پوچھیں گے اے اللہ کیا ہم نے وہ نور والی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے سجدے کیے تھے؟ سبحان اللہ. کہ مولا ہم کیا نور والی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے سجدے کیے تھے؟ کیا وہ کرسی ہماری تمنا تھی؟ کیا وہ عرش ہمارا مسکن تھا کہ ہم نے عرش کی محبت میں تجھے سجدے کیے تھے؟ تو مولا کہے گا نہیں کیے تھے. تو پھر پروردگار عالم پوچھیں گے بندو تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہتے ہیں اے اللہ تیرے اور ہمارے درمیان کے یہ پردے اٹھا، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ 70,000 پردے اٹھا کر اپنے بندوں کو اپنا دیدار سے مشرف فرمائے گا. اور فرماتے ہیں اللہ کی نورانی تجلی، نور والا جلوہ دیکھ کر وہ بندے چیخ ماریں گے اور کہیں گے اب ہماری تمنا پوری ہوئی، اور بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. 70 سال تک وہ دیدار الہی کا نشہ ان کے اوپر طاری رہے گا. جب وہ نشہ اترے گا پھر اٹھیں گے اور مولا پوچھے گا بولو اب کیا چاہیے؟ بولے مولا جب ہم نے جی بھر کے نہیں دیکھا تھا پھر دیکھنا چاہتے ہیں. مولا پھر جلوہ دکھائے گا اپنا، پھر چیخ ماریں گے، بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 70 سال تک اللہ کا دیدار کا مزہ اور نشہ ان پر طاری رہے گا بے ہوشی میں. پھر اس کے بعد پھر جب ہوش آئے گا پھر تمنا کریں گے، اللہ پھر جلوہ دکھائے گا. فرماتے ہیں بس یہ سلسلہ عشق ایسا ہی چلتا رہے گا. اللہ اپنے محبوبوں کو اسی شان کے ساتھ رکھے گا، اور جب جب وہ تمنا کریں گے ان کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا جائے گا. عاشق یہ ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی اس لیے ہوتی ہے. معزز سامعین کرام غور کریں اللہ سے کیسے پیار کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان سے مراد یہ انتہائی کمال کے درجے کا ایمان، انتہائی ایمان. ایمان کی بھی کئی کیٹیگریز ہے. ایمان بعض مرتبہ بالکل 70 شعبوں میں ایمان کو تقسیم کیا گیا. رسول اللہ فرمائے ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 ڈگریز ہیں ایمان کی. ان 70 ڈگریوں میں جو اعلیٰ درجے کی ڈگریز ہیں، اعلیٰ درجے کا ایمان جو ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ سے انتہائی محبت کرتے ہیں. انتہائی محبت، ایسی محبت اللہ سے کرتے ہیں کہ اس کی محبت میں نہ انہیں اپنی خبر رہتی ہے، نہ اپنے گھر بار کی فکر رہتی ہے، نہ انہیں اپنی ذات میں کوئی مزہ آتا ہے، نہ انہیں کسی اور میں کچھ مزہ آتا ہے. وہ اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتے ہیں، مکمل مولا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں.
تو معزز سامعین کرام، اس کی تفسیر میں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت بروز محشر اپنے سارے بندوں کے حق میں جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر چکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم اپنے وہی 70,000 محبوب جن کو جنت میں دیدار سے مشرف کیا جائے گا، انہی محبوبوں میں سے اور 70,000 فریق محبوبوں کو اللہ بلائے گا، بلا کر پروردگار عالم ان سے کہے گا ذرا دوزخ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور پھر کافروں میں جو شدید قسم کے کافر ہیں، ایسے 70,000 شدید، انتہائی شدید کافروں کو بلایا جائے گا، جو امام ہیں ان کے، جو ان کے گرو کنٹال بنے ہوئے، ان کو بلایا جائے گا، بلا کر کہے گا تم بھی ٹھہر جاؤ۔ اللہ کھڑا کر دے گا اور کھڑا کر کے کہے گا دیکھو میں خدا ہوں، یہ تم جس کی پرستش کر رہے تھے یہ خدا نہیں ہوتے۔ ایک ایک کو اللہ پکڑے گا اور ایک پتھر جس کو انہوں نے خدا بنا لیا اس کو دوزخ میں پھینکے گا، ایک جانور جس کو انہوں نے خدا بنا لیا ان کے سامنے اس کو دوزخ میں پھینک دے گا، ایک بت جس کو انہوں نے خدا بنا لیا اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، ساروں کو دوزخ میں پھینکے گا، پھینک کر کہے گا اے بت پرستو، تم ان کی پوجا و پرستش میں اپنے وقت کو، اپنے گھر کو، اپنے کام کو، اپنے کاج کو، اپنے وقت کو لگا دیا کرتے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہونا تم اپنے لیے جو ہے بندگی محسوس کرتے تھے، اب تمہارے خدا دوزخ میں جل رہے ہیں، تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے خداؤں کے ساتھ جاؤ۔ تو وہ سارے 70,000 انتہائی درجے کے جو بت پرست ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ، جن کو ڈالنا تھا تو ان کو ڈال دیا، اب ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ تو پتا کیا چلا کہ یہ لوگ اپنے خدا کے ساتھ اتنی بھی محبت نہیں کرتے کہ خدا کو جلتا ہوا چھوڑ دیے، اپنے معبود کو، اپنے بت کو جلتا ہوا چھوڑ دیے اور خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ کہا نادانو، تم تو دنیا میں اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی محبت میں تم لوگوں سے لڑنا، مارنا، جھگڑنا، فتنے فساد پسند کرتے تھے۔ ارے نادانو، یہ میرے بندے ہیں، ذرا ان کو دیکھو، یہ میرے عاشق ہیں، میں ان کا خدا ہوں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ کہا اے میرے عاشقوں، 70,000 محبوبوں، ولیوں کی طرف، مخلصوں کی طرف اللہ توجہ کرے گا، کر کر فرمائے گا اے میرے عاشقوں، اگر میں یہ کہوں کہ تم دوزخ میں کود جاؤ اور میں راضی ہو جاؤں گا، تو سارے 70,000 بیک آواز ہو کر کہیں گے اے اللہ، تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، تو کہہ کے تو دیکھ، ہم دوزخ میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں اللہ تو کہہ کے تو دیکھ، تیری رضا کے لیے ہم وہاں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پتا کیا چلا، جو محبوب ہوتا ہے نہ وہ دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتا ہے، نہ جنت کی ہوس میں عبادت کرتا ہے، وہ صرف اور صرف مولا کریم کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی، بچوں، دوستوں، احباب، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، عزیزوں، کاروبار، تجارت، ملازمت، یا رات ہو کہ دن، شب بیداری ہو کہ شب روزی، ہر وقت بندے کا تصور صرف ایک ہو کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب کہتے ہیں اے اللہ تو کہہ کے تو دیکھ، تیری رضا کے لیے ہم دوزخ میں کودنے بھی تیار ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھا، عاشق یہ ہوتا ہے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے وہ دوزخ میں بھی کودنے تیار ہو جائے، اور بدبختو تم کیسے عاشق ہو، اپنے خدا کو دوزخ میں چھوڑ کر خود بچنا چاہتے ہو۔